ہمارے پچھلوں کے لیے ایک دسترخوان اترے تو عید ہو جائے، اور جو رب اپنا حبیب دے دے تو پھر عید نہ ہو تو عید ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے۔ عید ہمیں مناتے ہیں اور الحمدللہ ہم سنی منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، سڑنے والے سڑتے رہیں گے۔ میں اچھی لگتی ہے کوئی تنقید کرے نا، صحیح تنقید کرے۔ وہ یہ تنقید کرتے ہیں بھائی کہ یار یہ اچھا نہیں کرتے، لوگ ڈیگ بجاتے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے نہیں ہیں اور یہ جشن مناتے ہیں۔ یہ تنقید ان کی اچھی لگتی ہے۔ چلو بھائی آپ تنقید کر رہے ہو، اچھی کر رہے ہو کہ یار نماز پڑھتے نہیں 12 مہینے، یہ حضور کا میلاد منانے کھڑے ہو جاتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ڈھمکے جاتے ہیں، یہ سب غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو کہتے ہو نا 14 اگست آتی ہے، ملک آزاد ہوا، ہمیں کافروں سے نجات ملی، ہمیں ملک ملا، کافروں سے نجات ملی، ہمیں ملک ملا۔ اس کی خوشی میں ہم جشن مناتے ہیں، تم بھی مناتے ہو، ہم بھی مناتے ہو اور ہر سال مناتے ہیں۔ آپ ان کو برا کہتے ہو یار یہ سیلنسر نکالتے ہیں اور سی وی او پہ جاتے ہیں، بڑا بدم کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہو یہ غلط کرتے ہیں، لڑکے چھچورا بندی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، سیلنسر نکالتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ یہ تو شکر منانے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں سے نجات دی اور ہمیں ملک دیا تو خوشی منائے، یہ غلط کرتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول والے دن بھی دیکھ کر بولو یہ تو غلط کر رہے ہیں، پر خوشی تم ایسے مناؤ جیسے ہمارے امام مناتے ہیں، جھنڈا بھی لہراتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، نعت خوانی بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کراتے ہیں۔ تم یہ تو کہہ دو کہ وہ غلط کر رہے ہیں، صحیح ایسے ایسے کرو، نہیں خالی تنقید کہ یار یہ برا ہو رہا ہے، وہ برا ہو رہا ہے۔ آپ کبھی نہیں سنو گے ہماری تقریر بھی تو سن کے دیکھو، فراست بھائی کے گھر بھی تو میلاد ہو رہا ہے، کہہ دو نا یار یہ بھی تو میلاد ہے، ایسے کرو نا کہ نعت خوانی بھی عدنان بھائی نے پڑھی، اسرار بھائی نے پڑھی، مبشر بھائی نے پڑھی، حیات بھائی نے پڑھی، محمود بھائی نے پڑھی اور ٹوٹی پھوٹی ہم نے بھی پڑھ لی، تو کہہ دو نا یار ایسے کرو نا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، مبشر بھائی بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، محمود بھائی بھی پڑھتے ہیں، حیات بھائی بھی پڑھتے ہیں، اسرار بھائی بھی پڑھتے ہیں، عدنان بھائی بھی پڑھتے ہیں، فراست بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ کے ایسے میلاد منا لو، جائز ہے، خوشی منانا ایسے جائز ہے، کہہ دو ارے ہم تو ان کا میلاد منا رہے ہیں، پاکستان ملا، کافروں سے نجات ملی، حضور کی آمد سے تو کفر سے نجات ملی، پاکستان نہیں ملا پورا جہان مل گیا، ان سے تو بچیوں کو یہ عزت ملی، پہلے دفنا دی جاتی تھی اب تو رحمت بنا دیا، ماں بیچ دی جاتی تھی اب ماں کے تلووں تلے جنت آ گئی، باپ کو ڈنڈے مارے جاتے تھے، آج جس کا باپ ناراض ان سے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ جن کی آمد سے ہمیں پورا جہان ملا، جن کی آمد سے کفر سے نہیں، کافر سے نہیں، کفر سے نجات ملی، تو پھر اس کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں؟ ہر سال منائیں گے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، کیونکہ اللہ ہی کا یہ حکم ہے کہ محبوب تمہارا ذکر تمہاری ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بھی حضور کی محبت میں کہ نمازوں کی پابندی کریں کہ لوگ کوئی ہم پر نہ اٹھائے، ہم دھڑلے سے بول سکے کہ 14 اگست منا سکتا ہے، دے یہ چاہیے ہے ہمارے لیے یہ پہلے ہے، پاکستان بعد میں ہے، پہلے ہمیں ہمارے حضور کی آمد ہے۔ تو ہر سال 14 اگست وہ مناتے ہیں، ہم ہر سال 14 اگست بھی منائیں گے، 12 ربیع الاول منائیں، ارے ہم تو 11ویں والی سرکار کی 11ویں بھی منائیں گے، خواجہ صاحب کی 6ویں بھی منائیں گے، 17ویں بھی منائیں گے، ہم تو 13ویں بھی مناتے ہیں، ہم نے منائی تھی الحمدللہ۔ 13ویں کس کی؟ صابری یا کلیری کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس محفلوں سے یہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب آئیے میری مطلب کی بات وہ توجہ سے سن لیجیے۔ اچھا ابھی میں اسٹیٹس، ہم بھی موبائل استعمال کرتے ہیں، اللہ کسی کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اور کسی کوئی برائی کی لت میں پڑ جاتا ہے، تو اسٹیٹس ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کے اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسٹیٹس جو لگاتا ہے نا اس سے جب بھی پوچھو نا یار یہ تم نے کیوں لگایا، یہ شعر شاعری یا کسی اداکار کی اچھی بات یا کچھ بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات ہمارے دل پر اثر کری، ہمیں اچھی لگی تو ہم نے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ اسٹیٹس پہ وہی بندہ وہی چیز لگاتا ہے جو اس کو پسند آتی ہے اور بھلائی لگتا ہے۔
لیکن میں نے اپنے آپ پر افسوس کیا یار یہ ساری باتیں جو آج ہم اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں نا، یہ ساری زندگی ہمارا باپ ہمیں نصیحتیں کرتا تھا جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. جب باپ چلا گیا نا پتہ چلا باپ بھی تو یہی کہتا تھا کسی کا دل نہیں توڑو، باپ بھی تو یہی کہتا تھا یار نماز وقت پہ پڑھ لو، باپ بھی تو یہی کہتا تھا یار چوری نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، بدنگاہی نہیں کرو، نشے میں نہیں کرو. باپ بھی تو یہی کہتا تھا. آج کوئی دوسرا کوئی انگریز وہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اتنی اچھی لگ رہی ہے، ہم اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. آپ یقین کرو کہ دعا ہوگی انشاءاللہ، امید ہے اللہ کی ذات سے آپ دعا میں رو پڑو گے. لیکن یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، فلمی سین دیکھ لیں گی، ٹک ٹاک کا سین دیکھ لیں گی نا، پھوٹ پھوٹ کے آنسوں سے رو گی کیونکہ اس کی آواز دل پہ لگ گئی. اگر کوئی سین دیکھ لیں گے نا کہ کوئی میت دیکھ لی انہوں نے، یقین کرو ایسے روئیں گے جیسے حقیقت میں کوئی مر گیا. اتنا رونا اپنے باپ ماں کے رشتہ داروں کے مرنے پہ نہیں آتا. فلمی ڈراموں میں کسی کو مرتبہ دیکھ لیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں. جب خوف الہی کی بات ہو جائے نا انہیں رونا نہیں آئے گا، انہیں تو ہنسی آئے گی. ہائے ہائے ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہائے ہائے ہم تو جب بیان آتا ہے تو ہم چینل بدل دیتے ہیں، ہائے ہائے ہم نے تو اسٹیٹس لگایا. یہ نہیں سوچتے کہ یہ باپ ہمارا کہہ رہا ہے کیا یہ لیڈو چھوڑ دو، یہ کیرم بورڈ چھوڑ دو، یہ اپنا وقت تم ضائع کر رہے ہو، یہ سارا وقت کسی اچھی چیز میں لگا لو. اچھا ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے نا تو ٹک ٹاک بنا لو نا، تم ٹک ٹاک کی نقل کر لو نا، مصطفیٰ رضائی کی ٹک ٹاک کی نقل کر لو نا، ان کی ایکٹنگ کر لو، ان کے دو لفظ یاد کر لو، ٹک ٹاک بنا لو، تمہیں عادت بھی جائے گی. کیوں؟ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، ایسا نہیں یہ گناہ ہے. اچھے کی نقل کرو گے نا وہ بھی کرو گے اللہ اس جیسا ہی بنا دے گا. تو ثاقب رضا مصطفی کے ویڈیو کلپ دیکھو، یاد کرو، بناؤ ٹک ٹاک. نماز کی فضائل، نماز سے جو حاصل ہوتا ہے، نماز کے عذابات چھوڑنے کے، وہ یاد کرو، بناؤ ٹک ٹاک. کون بنا کرا ہے؟ یہودیوں نے ہمیں برباد کرنے کے لیے بنایا نا، تو تم مسلمانوں کو آباد کرنے میں لگ جاؤ نا، تاکہ تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لائک ملیں گے. اسی بہانے نیک بن جاؤ گے. لیکن بنو تو صحیح، لیکن اچھے ہی لگ رہے ہیں دوسرے لوگ، اچھی لگ رہی دوسروں کی باتیں. آپ پتے کی بات ہے یہ، شاید 1% کوئی ایسا ہوگا جو اس بات سے انکار کرے گا. جو اسٹیٹس ہم لگاتے ہیں اس پہ اشعار لکھے ہوئے ہوتے نا، وہ ہمارے ماں باپ ہمارے استاد ہمیں بول چکے ہیں تب اچھے نہیں لگ رہے تھے، آج اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ آج ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں تو وہ اچھے لگ رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو مجھے یہ چاہیے کہ ہم جب میلادی ہیں حضور کے سامنے سرخرو ہو جائیں. ہاں ہماری جان بچ جائے گی، ہم کہیں گے حضور علیہ السلام تھا، ہم خوشی میں آپ کے لیے میلاد پڑھتے تھے، لیکن آپ کی خوشی نماز تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، شرمندہ ہو جائیں گے. آپ کی خوشی تھی کہ ہم روزہ رکھیں، ہم سے تو فرض نہیں رکھے جاتے ہیں، بڑی مشکل ہے، تو ہم خوشی میں کیا نفلی رہے. اب آخری بات جو یہ میرے مطلب کی بات تھی، اب آپ کے مطلب کی بات، وہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا، میں اللہ سے تجارت کرنا آپ کو سکھا بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں، فائدہ بھی بتاؤں گا. جس کو تجارت سمجھ میں آئے وہ تجارت شروع کر دے گا. میری مائیں بہنیں بھی یہ تجارت سوچ رہے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے. لوگ بولتے ہیں نا کاش بننے جیسا مال ہم پر ہوتا تو ہم میلاد میں وہ بھی خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس 2.5 نمبر پہ ہے مرغی والے، ان کے جیسی دولت ہوتی، جیسی سبیل وہ پورے مہینے لگاتا ہے، 12 دن لگاتا ہے، ہم بھی ایسی لگاتے. بات یہ نہیں تھی کہ اس نے اللہ نے پہلے اسے دیا ہو، اس نے خرچ کیا ہو، نہیں، اس نے پہلے خرچ کیا پھر اللہ نے اسے دیا. تم بھی چاہتے ہو خیر و برکت گھر میں ہو، مال بڑھ جائے تو پہلے خرچ کرو، جتنا ہے اس کے حساب سے خرچ کرو، پھر اللہ دے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے ایک کے بدلے ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 100، اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہوں. کیوں؟ کیونکہ خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ سے تجارت کی بات ہے، تو تجارت کرے کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے، آپ بینک میں جاؤ، کچھ کاغذات لے کے جاؤ، ضمانتی لے کر جاؤ، آپ کو پھٹ سے آپ پورے اترے نا قوانین پر کے 1 لاکھ روپے قرض دے دیں گے قسطوں پہ. ملتے ہیں قرض؟ نہیں ملتا. بینکوں میں لاکھوں کروڑوں ملتا ہے نا. آپ کی حیثیت 1 لاکھ کی ہے، آپ 1 لاکھ لینے جاؤ، کچھ نہیں دیا آپ نے، نہ کوئی زیور رکھوایا، نہ کوئی چیز رکھوائی قیمتی، صرف ڈاکوں میں سائن کر دیا، ایک گواہ پیش کر دیا، بس آپ کو 1 لاکھ روپے مل گئے. کچھ بھی نہیں تھا، 1 لاکھ مل گیا، لیکن آپ نے اس پر ہر مہینے کما کر سود دیا. مومن ہوگا نا اگر اس نے یہ پیسہ لیا ہے،
وہ جب تک برباد نہیں ہوگا نا اسے تسلی نہیں ہوتی. وہ برباد ہوتا ہے مومن کو یہ ملے نا پیسہ وہ برباد ہو جائے گا. کیونکہ مومن ہے نا, غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ سے اعلان جنگ. جو سود کا لین دین کرے نا, تو ماں کے ساتھ زنا کرنے سے تشبیہ دیا ہے کہ جس نے ماں کے ساتھ زنا کیا, جس نے سود کیا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان جنگ کہا ہے کہ اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا ہے. کس سے؟ کہ جس نے سود پہ پیسہ لیا یا دیا ہو. تو اب یہ بینک سے پیسہ لیا, کچھ بھی نہیں دیا, کاغذ دیے, پیسہ مل گیا, انجام تباہی, بربادی, نقصان, بندہ روڈ پر آ گیا. کیونکہ اللہ سے تجارت نہیں کری, بینک سے کری دی. اب آ جاؤ اللہ سے تجارت. اللہ کا حکم ہے, کیا حکم ہے؟ کہ جب تم پر سونے پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکال دو. کیا زکوٰۃ ہے بھائی؟ 2.5%, 40واں حصہ, یعنی کہ 1,00,000 میں 2,500 روپے. اب مثال کے طور پر میرا کاروبار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن مال ہے, سونا ہے بالفرد. اور میری بہنیں سن لیں, ان کے پاس بہت ہوتا ہے, چھپا کے رکھتی ہیں بچی کے لیے, لیکن اللہ کا حکم بھی یاد رکھیں, اسی میں سے توڑ کے دینا ہے. پیسے نہیں ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 سال گزر گیا نا, اسی میں سے 40واں حصہ نکالو اور اللہ کی راہ میں دے دو. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. وہاں کاغذ جمع کرائے, کچھ بھی نہیں دیا, وہاں پیسہ ملا لیکن بربادی ملی. یہاں پر اپنا تھا, اسی میں سے نکال کے غریبوں کو دے دیا. اللہ کا حکم تھا, اللہ کہہ رہا میں اس میں برکت دوں گا, وہ بڑھتا ہے, وہ بڑھتا ہے. اچھا اب یہ بات تو آ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو دیا, خیر و برکت ہوتی ہے. دینے سے خیر و برکت ہے, لینے سے نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, ہم دین سے لیں تو وہ سود ہے, تو اس سے نقصان ہے. بظاہر فائدہ ہے, خوشی خوشی آتا ہے, بیگم کو دکھاتا ہے 1,00,000, سب سے پہلے تو اس میں سے ہی مٹھائی منگوا کے ایرے گیرے نتھو میرے کو کھلا کے سب سے بڑا لوس تو وہی کرتا ہے, اینڈ بربادی ہوتا ہے. لیکن یہ سونا, اس پر جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, تو بظاہر تکلیف ہوتی ہے, ہمارا مال محنت کی کمائی اب یہ جا رہی ہے, لیکن اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے تو خوشی سے دیتا ہے. جب وہ دیتا ہے تو اللہ رکھتا نہیں, اس سے بھی 70 گنا زیادہ, تبھی تو مال بڑھتا ہے تو لوگ لٹاتے ہیں. اب آ جاؤ, باہر کے گھر میں مہمان آ گیا, میرا دوست رہتا ہے سعودیہ میں, تو وہ کمروں میں ایک ساتھ لیتے ہیں. ہمارا جو دوست ہے نا, آپ میرے جیسا میلاد منانے والا ہے, اور دوسرا جو ہے نا دوسری پارٹی کا ہے, وہ بولتا ہے, مطلب آپ اصلاح کے لیے یاد آ گئی بات کہ وہ جو روم میٹ کہتے ہیں, روم میٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ جو 3 بندے ہیں نا, یہ چھوٹے, وہ 3 کے مہمان آتے ہیں نا, تو وہ لوگ کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں. اچھا یہ ہمارا دوست ہے نا, یہ تو بولتا ہے یار سرکار کا 12ویں کا مہینہ چل رہا ہے, 12ویں سمجھ کے انہیں کو کھلا دوں. وہاں کون ملتا ہے 12ویں والا, بولتا ہے ان کو ہی کھلا دوں. کھلا دیا بھائی, پھر 11ویں آئی, 11ویں کا کھلا دیا, پھر خواجہ غریب نواز کی چھٹی آ گئی, پھر کھلاتے رہتے ہیں, یہ سوچ کے کہ دے. اب وہ جو دوسرے دوست ہیں نا, ان سے پوچھا اس نے, یار تمہارے مہمان تمہارے آتے ہیں تو تم یا تو گول ہو جاتے ہو یا خاموش ہو جاتے ہو, یا جب میں کھلا دیتا ہوں تب کچھ تو کچھ کھاؤ گے, تو کرتے کیا؟ یار اتنی محنت کر کے ہمیں ہمارے گھر والوں نے یہاں بھیجا, ہم چاہتے ہیں کچھ جمع کر کے کچھ وہاں بھیج دیں. لیکن وہ 3 دوست بول رہے ہیں ہمارے دوست سے, یار سمجھ میں ایک بات نہیں آئی, ہم اتنا کنجوسی کرتے ہیں, سب کچھ بچاتے ہیں, پھر بھی تو ہم سے زیادہ تنخواہ بھیجتا ہے. بولتا ہے میں سرکار کے نام کا کھلاتا ہے, اللہ 70 گنا زیادہ دے دیتا ہے. تو جب کھلا دیتا ہے نا بندہ, اس کے مہمان نہیں ہے دوسرے کے, لیکن دل سے کھلا دیا اللہ کے نام پر. اب جب حکم تھا کہ زکوٰۃ دو, فطرہ دو, حکم پر کھلایا تو اللہ نے 70 گنا دیا, بے حکم میں کھلایا تو نہ جانے کتنا دے گا. تو پہلے اللہ سے تجارت کرنی ہے تو پہلے کھلاؤ, کنجوسی نہیں کرو, دل کھول کے کھلاؤ. ارے اپنے مہمان آئے تو خوشی سے کھلاؤ, دوسرے کے آ جائے تو اس سے بھی زیادہ خوشی سے کھلاؤ. اگر مال بڑھانا ہے, دل بیچ کے یہ سوچ کے یہ پھر آگے, یہ پھر آگے, یہ پھر آگے, نہیں. مہمان جو آتا ہے نا وہ اپنے نصیب کا لاتا ہے. اب تم کسی کا نصیب کو دبا دو گے تو کیا تمہیں اللہ بڑھا کے دے گا؟ نہیں. اللہ سے تجارت کرنی ہے نا تو فائدہ ہی فائدہ, نقصان تو ہے نہیں. تو یہ تجارت آپ نے بھی سن لی, میں نے بھی سن لی, میں نے بھی نیت کر لی کہ انشاءاللہ میرے مہمان آئے گا. اور الحمدللہ آپ مہمان ہو, روز آتے ہو, میں تھوڑا سا کھلاتا ہوں, اللہ اتنا دے دیتا ہے. آپ سوچتے ہو گے میں فریج اے سی کا کام کرتا ہوں, سردیوں میں فریج اے سی کا کام نہیں چلتا, لیکن یہ مرید میری محبت میں آتے ہیں, میں حضور کی محبت میں انہیں پلا بھی دیتا ہوں, کھلا بھی دیتا ہوں.
کچھ بھی نہیں ہوتا. جب کھلا پلا دیتا ہوں میں اللہ سے تجارت کر لی ہوتی, کبھی دیر ہو جاتی ہے نا وہاں سے تنخواہ آنے میں, رات کو رو پڑتا ہوں کل کے لیے تو ہے نہیں, تو صبح پہلے میرے اٹھنے سے پہلے کسٹمر کھڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھار لیے گا کھڑا ہوتا ہے, یہ تمہارے اتنے دن کے پیسے تھے, یہ آ گئے, کوئی کچھ ہو گیا. تو آج بھی کہیں حصے بھجوا دیے اللہ نے کہ آج بھی کوئی خالی نہ جائے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ سے ہمارے بڑوں نے سکھا دیا کہ تجارت کرنا. ہم نے اپنے باپ سے سیکھا تھا کہ اللہ سے تجارت ایسے کرنی, دل کھول کے کھلا دے. ایک کسٹمر 30 روپے کا ایک بلب لینے آیا, ہم نے اس کو چکن کی بریانی ہم نے نہیں کھلائی, اللہ نے کھلوا دی ہمارے ذریعے سے. وہ ایک 30 روپے کا بلب دے کے 60 روپے کی بریانی کھا کے وہ بھی گھر جا کے سوچ رہا ہوگا, لیکن اس نے بھی سنا ہوگا نا کہ جو اللہ سے تجارت کرتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. بندوں سے تجارت کرو تو نقصان کا شبہ ہے, پیسہ ڈوب جانے کا ڈر ہے, اور جو اللہ سے تجارت کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو مائیں بہنوں بھائیوں بزرگوں سب سے ہے, کوئی دوست آ جائے پانی ہی پلا دینا, کم سے کم گھر میں کچھ نہ ہو چائے پلا دینا, دل کھول کے پلا دینا. تھوڑے دن لگے گا کہ ہاں قرض دار ہو گیا, کسی سے میں نے لے لیا, شاید وہ امتحان ہو, امتحان کے تو قابل نہیں, شاید اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کرا ہو, لیکن پھر اللہ جب دینے پہ آ گا اتنا دے گا اتنا دے گا, پھر لوگ ہماری مثالیں دیں گے, یار کاش اس کے جیسا ہوتا تو آج میں بھی نظر کرتا. آج نیت کر لو, نیت کا ثواب. یہ جو فرشتے ہیں نا مومن کے لیے یہ انعام ہے کہ ایک پر سیدھے ہاتھ پر نیکی لکھنے والا فرشتہ, الٹے ہاتھ پر گناہ لکھنے والا فرشتہ. مومن کو یہ فیسلٹی ہے. گناہ گار گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا گناہ 3 دن بعد لکھنا, کیوں, شاید توبہ کر لے. اور نیکی لکھنے والے کا نیکی کری بھی نہیں, نیت کری لکھو. اللہ سے تجارت کرو, تجارت میں فائدہ ہے اللہ سے کرنے کا. تو نیکی کی نیت کر لو کہ گھر میں مہمان آئے, چاہے ابو کا آئے چاہے امی کا آئے, ہم نے کھلانا ہے پلانا ہے. جتنا اللہ نے توفیق دے, قرض لے کر بھی کھلانا پڑے نا. جب اپنے لیے قرض لیتے ہو نا, 42 انچ کی LCD لی تو قسطوں پہ لی, قرض ہی لیا نا, فریج لیا پیٹ کا VIP فریج لیا کتنا 15 کیوبک فٹ کا قسطوں پہ, واشنگ مشین لی قسطوں پہ, UPS لیا, بیٹری لی, پنکھے تک کے قرض پہ لے لیے. تو یہ دنیا دار سے تجارت کری, تم اللہ سے تجارت کر لیتے. لے لو کسی پڑوسی سے 500 دے دو, آج خالہ آئی ہیں, آج پھپھو آئی ہیں, آج ماموں آئے, آج بہن آئی ہے, بہنوئی کے ساتھ آئی ہے. تو اتنے بہانے اللہ سے تجارت کرنے کے, بہانے بھی بہت ہیں اور فائدے بھی بہت ہیں. آج میں بھی نیت کر رہا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ سے تجارت کریں گے اور کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ.